بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 65 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کھانا اور نماز ایک وقت میں۔ آج کے سبق میں ہم 2 ابواب کو پڑھیں گے۔ پہلا تو یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں کھانا بھی حاضر ہے، بھوک بھی لگی ہے اور ساتھ ہی جماعت کا وقت بھی ہے، تو اب بندہ کس جانب کو اختیار کرے گا۔ اور دوسری صورت جو دوسرا باب ہے وہ یہ ہے کہ نماز عصر کی کوئی الگ سے فضیلت اور اس کے بعد نوافل کا پڑھنا وہ کیسا ہے۔ ویسے تو ہم نے ضمن نوافل والا مسئلہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن باقاعدہ باب کی صورت میں یہ ہمارے سامنے اب آیا ہے، تو لہٰذا ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے باب پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو باب الرجل تحضرہ الصلاۃ والطعام بأیہما یبدأ، یہ باب اس شخص کے بارے میں کہ جس کے سامنے نماز اور کھانا دونوں موجود ہوں تو وہ کس چیز سے ابتدا کرے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يقرب اليه الطعام فيسمع قراءة الامام وهو في بيته فلا يجعل عن طعامه حتى يقضي منه حاجته۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بتایا کہ آپ کے پاس کھانا حاضر کیا جاتا۔ تو جب آپ کے پاس کھانا حاضر کیا جاتا اور آپ مسجد میں امام کی قرات سن رہے ہوتے اور آپ اپنے گھر میں موجود کھانا کھا رہے ہوتے، فلا یجعل عن طعامہ حتی یقضی منہ حاجتہ، تو فرمایا کہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے اور کھانے سے منہ نہ موڑتے، نہ جلدی کرتے، بلکہ اپنی حاجت پوری کر لیتے تھے۔ تو فلا یعجل عن طعامہ، یہ یجعل نہیں یعجل، کہ وہ عجلت نہیں کرتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے اپنے کھانے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت پوری فرما لیتے تھے۔ قال محمد لا نرى بهذا بأسا ونحب الا نتوخى تلك الساعة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی حرج نہیں پاتے، ہاں پسندیدہ امر یہ ہے کہ ایسے وقت میں کھانے کا قصد نہ کیا جائے۔ اچھا، اب روایت بھی پوری ہوئی اور امام محمد نے اپنا مسئلے کے احناف بھی سامنے رکھ لیا، تو اس حوالے سے صرف اتنی بات ہے کہ اس روایت میں جس حالت کے پیش نظر جماعت میں شرکت کی بجائے کھانا کھانے کی اولیت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی سخت ضرورت ہو، ایسی کہ اگر نہ کھایا اور نماز شروع کر دی تو دوران نماز دھیان کھانے کی طرف مبذول ہوگا اور نماز میں یکسوئی اور حضور قلب جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اور اگر کھانا موجود ہو لیکن ایسی حالت نہیں ہے تو پھر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ اس مسئلے کی طرح ہے کہ کسی کو بول و براز آیا اور زبردستی روک کر نماز پڑھتا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہاں بھی دل جمعی نہیں ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عزلِ احتیاط آخر میں فرمایا کہ عین جماعت کے اوقات میں کھانا کھانے کی عادت وہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہو بھی جائے تو پھر مسئلہ وہی ہے کہ جو روایت میں مذکور ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے وہ واضح ہے کہ اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور کھانا سامنے آ جاتا ہے، بھوک بھی لگی ہے، تو پھر اس وقت جماعت کی جو ہے وہ مسئلے کے احناف میں رخصت دی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا باب مکمل ہوا۔ اب دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب فضل العصر والصلاة بعد العصر،
یہ باب ہے عصر کی فضیلت اور اس نماز کی حوالے سے جو عصر کے بعد ہو۔ تو یہ یہاں پر ہم حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن سائب بن یزید انہ رأى عمر بن الخطاب یضرب منقدر بن عبد اللہ فی الرکعتین بعد العصر۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت زہری اور انہوں نے سائب بن یزید سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے پر حضرت منقدر بن عبداللہ کو ڈانٹ رہے تھے۔ قال محمد وبہذا نأخذ لا صلاة تطوع بعد العصر وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی پر عمل ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل درست نہیں ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع عن ابن عمر قال الذي يفوته العصر كأنما وتر اهله وماله۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا کہ جس کی نماز عصر قضا ہو گئی تو گویا اس کا مال اور اہل و عیال اس سے فوت ہو گئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان مذکورہ جو احادیث ہیں یا آثار ہیں تو ان میں ایک تو نماز عصر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور فضیلت تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اب وہاں جو صلاۃ وسطیٰ جو فرمایا گیا کہ نمازوں پر پابندی کرو، محافظت کرو بالخصوص درمیانی نماز پر، تو یہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے اکثر مفسرین کرام نے اس سے نماز عصر مراد لی ہے، جس سے اس نماز کی اہمیت وہ اجاگر اور خوب واضح ہوتی ہے۔ دوسری بات نماز عصر کے نوافل کی ادائیگی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ نماز عصر کے بعد نوافل ادا کرتے تھے جنہیں آپ نے سختی سے روکا۔ اب اس پر آج کل کے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد نوافل ادا کرنا خود حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ دلیل میں صحیح بخاری شریف کی حدیث لے کے آتے ہیں جو حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ 2 نمازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرن اور اعلانیتاً کبھی نہیں چھوڑی۔ 2 رکعت تو صبح کے فرائض سے پہلے اور 2 رکعت نماز عصر کے بعد۔ تو اب اس حدیث کو دلیل بنا کر آج کے کچھ لوگ 2 مسئلے کے احناف پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تو اس عمل کو مکروہ جانتے ہیں بلکہ ناپسند کرتے ہیں، اجازت نہیں دیتے، جبکہ بخاری کی روایت کے مطابق سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد 2 نوافل پر محافظت فرماتے تھے، آپ تو ان کو چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ تو حناف کا اس کی جانب سے کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد جو 2 رکعت ادا فرمائی ان کے بارے میں احادیث میں تفصیل وہ ساری موجود ہے کہ یہ دراصل 1 مرتبہ کی بات ہے، اور وہ بھی ظہر کے فرائض کے بعد والی 2 سنتیں آپ سے رہ گئی تھی مصروفیت کی وجہ سے، تو انہیں آپ نے نماز عصر کے بعد ادا فرمایا۔ یہ عام نفل نہ تھے کہ جن کے بارے میں ہماری یہاں پر گفتگو چل رہی ہے۔ اچھا، اب یہ کہاں سے ثابت ہے جی؟ تو اصل میں یہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت قریب کو حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر 2 صحابہ کرام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ سلام کے بعد عرض کرنا کہ نماز عصر کے بعد آپ کے بارے میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہمیں خبر ملی ہے۔ حالانکہ ہمیں ایک حدیث رسول بھی یاد ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اب یہ قاصد حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو سلام عرض کرنے کے بعد یہ بات ان سے پوچھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نوافل ادا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کو اسی وقت نفل ادا کرتے دیکھا، یہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، تو اس وقت قبیلہ بنی حرام کی چند عورتیں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لونڈی کو بھیجا تاکہ وہ آپ سے دریافت کرے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنیز سے فرمایا کہ قبیلہ بنو عبد القیس کے کچھ لوگ مجھ سے سلام کے بارے میں سوال پوچھ رہے تھے، جن کی مشغولیت سے میری ظہر کی پچھلی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، تو میں نے وہ پڑھی ہیں۔ تو دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ آپ نے نفل نہیں بلکہ ظہر کی جو رہی ہوئی 2 سنتیں تھیں وہ آپ نے ادا فرمائی تھی۔ اس پر پھر اگر کوئی کہے جی کہ سنتوں کی قضا بھی تو نفل ہی ہوتے ہیں، لہٰذا مطلقاً نفل پڑھنا تو ثابت ہو ہی گیا، تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب وہ ہے جو فتح الباری شرح صحیح البخاری میں موجود ہو، اور یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نماز پر دوام فرمانا یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ذکوان کی روایت وہ بطور دلیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ذکوان کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد نوافل ادا فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو منع فرماتے تھے، اور خود آپ لگاتار روزے بھی رکھتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے تھے۔ اسے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اور ابو سلمہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت اس طرح کی ہے جس کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ جب کوئی نماز شروع فرماتے تو اس کو دائمی پڑھتے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، اور تو اب اس حوالے سے پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے، اور اس پر دلیل وہ روایت ہے جو ابو داؤد نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ذکوان سے ذکر کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز عصر کے بعد نفل ادا فرماتے اور لوگوں کو منع کرتے تھے، اور خود لگاتار جو ہے وہ روزے رکھتے تھے اور لوگوں کو اس سے روکتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد 2 رکعت اس لیے آپ نے ادا فرمائی کہ آپ کے پاس نماز ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد مال آیا، آپ اس میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے 2 رکعت نماز ظہر آپ نے عصر کے بعد ادا فرمائی، پھر دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح ترمذی نے یہ کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور یہ بھی کہا کہ بہت سے حضرات نے روایت فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد 2 رکعت نفل ادا فرمائے، حالانکہ یہ ان روایات کے خلاف ہے کہ جن میں آپ نے عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث وہ اصح ہے، یعنی دوسروں کی بنسبت زیادہ صحیح ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان 2 رکعتوں کو کبھی بھی نہیں ادا فرمایا۔ تو اسی طرح عینی میں ہے، کرمانی کہتے ہیں، اور صحیح جواب یہ ہے کہ منع فرمانا آپ کا قول ہے اور پڑھنا آپ کا فعل ہے، یہ ایک اہم اصول ہے، اور جب آپ کے قول و فعل میں تعارض ہو جائے تو قول کو مقدم کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام بغوی نے کہا کہ آپ کا پہلی مرتبہ نماز عصر کے بعد 2 رکعت ادا فرمانا وہ ظہر کی سنتوں کی قضا تھا، پھر آپ نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی، یہ آپ کے خصائص میں سے تھا۔ مختصر یہ کہ نماز عصر کے بعد ہمارے لیے نوافل کی ادائیگی وہ ممنوع ہے مسلک حناف میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادا فرمانا وہ آپ کے خصائص میں سے تھا جس میں ہمیں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضابطہ آپ نے سن لیا کہ قول و فعل میں جب تعارض ہو تو قول راجع ہوتا ہے، لہٰذا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
قول پر عمل کرتے ہوئے عصر کے بعد نوافل ادا نہیں کریں گے اور فعل پہ ہم عمل نہیں کریں گے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔